الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. وقال تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صل من قطعك واعف عمن ظلمك وأحسن إلى من أساء إليك. وقال عليه الصلاة والسلام: يغفر للشهيد كل ذنب إلا الدين، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. معزز و مکرم علماء کرام، دینی بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں اور پردہ نشی ماؤں اور بہنوں، ماشاء اللہ اس جگہ 3 دن سے دینی پروگرام چل رہا ہے، اللہ رسول کی باتیں کہی جا رہی ہیں۔ آج جلسے کا آخری دن ہے اور ابھی مادر علمی دارالعلوم دیوبند کے موقر استاذ کا اخیر میں بیان ہونا ہے، اس لیے آپ تمام حضرات جم کر مل کر عمل کی نیت سے بیٹھیں، اٹھنا بھاگنا ادھر ادھر تاکنا جھانکنا چھوڑ دیں، اس لیے کہ آپ حضرات نے یہ جلسہ قائم کیا ہے۔ یہاں جو علماء آئے ہیں اور آئیں گے، جو شعراء حضرات دور دراز سے آئے ہیں، ان حضرات کے لیے تو ہر رات کا اسی طرح کا مسئلہ ہے۔ 12 بجے 2 بجے 3 بجے یہ حضرات فارغ ہوتے ہیں۔ آپ کے لیے تو آج ہی کی رات کا مسئلہ ہے، لہذا آج اگر آپ 12-1 بجے رات تک جگ لیں، 2-3 گھنٹہ بیچ میں سو کر پھر فجر پڑھ کر سو جائیں تو کوئی حرج اور نقصان کی بات نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، اس جلسہ کے کمیٹی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ ان حضرات نے پہلے ہی سے عنوان طے کر کے اور مقررین کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ آپ کو اس موضوع اور اس عنوان پر بیان کرنا ہے۔ یہ طریقہ بہت پسندیدہ اور بہترین طریقہ ہے، اس لیے کہ علاقے کے علماء اور ذمہ داران جانتے ہیں کہ ہمارے علاقے میں کن چیزوں کی زیادہ ضرورت ہے، کون سی خامیاں ہمارے سماج میں زیادہ پنپ رہے ہیں، یہ علاقے کے علماء ذمہ دار جانتے ہیں۔ اس لیے ان چیزوں کو نگاہ میں رکھ کر یہ حضرات جو ہے موضوع منتخب کر کے ہر مقرر کو بیان پہلے ہی بتا دیا کہ آپ کو اس موضوع پر بیان کرنا ہے۔ اس لیے اب تک آپ بیانات سنے ہوں گے کہ الگ الگ موضوع کا بیان آپ کے سامنے ہوا ہوگا، ورنہ بہت مرتبہ جلسہ میں ایسا ہوتا ہے کہ تینوں دن صرف نمازی پر تقریر ہوئی، اس لیے کہ ہر آنے والا ان کو تو نہیں معلوم کہ مجھ سے پہلے والے نے کیا تقریر کی ہے، وہ اپنے حساب سے ایک موضوع کو اٹھاتے ہیں، حالانکہ اس موضوع پر اس سے پہلے بھی بیان ہو گیا، اس سے پہلے بھی بیان ہو گیا، یہ مسئلہ پیش آتا ہے۔ تو یہ اچھی بات ہے، ہمارے جلسوں میں یہ نظام ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، مجھے عنوان دیا گیا ہے میراث، ترکہ، وراثت کا مسئلہ اور رشتہ داروں کے حقوق۔
دیکھیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر دو طرح کے حقوق واجب اور ضروری قرار دیے ہیں۔ ایک حقوق تو اللہ کے حقوق ہیں کہ اللہ کا بندہ اللہ کی بندگی کرے، نماز پڑھے، روزہ رکھے، حج کرے، زکوٰۃ ادا کرے، یہ حقوق اللہ ہیں، اللہ کے حقوق ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے کچھ حقوق ایسے واجب کیے ہیں جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں اللہ کے بندوں پر، جیسے ماں باپ کے حقوق، بھائی بہنوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، مسلمانوں کے حقوق اور پوری انسانیت کے حقوق اور اللہ کی تمام مخلوقات کے حقوق۔ آپ جانتے ہیں، سنے ہوں گے، بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ ایک گندی رنڈی عورت ایک پیاسے کتے کو پانی پلا دی تو اللہ نے اسی وجہ سے ان کی مغفرت کر دی۔ کیوں؟ اللہ کی مخلوق کے ایک حق کو وعدہ کی۔ تو اللہ نے حقوق العباد، بندوں کے بھی حقوق واجب کیے ہیں، اور ان دونوں حقوق میں بندوں کے جو حقوق ہیں اس معنی کر یہ زیادہ اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق میں اگر کچھ کمی کوتاہی ہو جائے اور بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اللہ سے معافی مانگ لے تو اللہ معاف کر دیتے۔ لیکن بندوں کے حقوق اگر کوئی ضائع کرے اور اللہ سے معافی مانگے، اللہ سے توبہ کرے، گڑ گڑائے، روئے، تو اللہ معاف نہیں کرتے ہیں جب تک کہ وہ بندہ خود معاف نہ کر دے۔ پہلے بندہ معاف کر دے، پھر کہے اللہ تیرے بندے کا حق تھا، وہ میں ادا نہیں کر پایا تھا، تیرے بندے سے میں نے تو معافی مانگ لیا، اللہ اب تو بھی معاف کر دے، تو اللہ معاف کریں گے۔ ورنہ بندوں کے حقوق کو اللہ تعالیٰ معاف نہیں کرتے جب تک بندے خود معاف نہ کریں۔ چنانچہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ صحابہ کرام سے فرمایا، اتدرون من المفلس، تم لوگ جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ نے کہا نام، فینا المفلس من لا لہو درہم ولا متاع، ہمارے درمیان مفلس تو وہ آدمی ہے جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں، سامان سودا نہیں، اس آدمی کو ہم لوگ مفلس کہتے ہیں، ایک دم کنگال، غریب۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، مفلس وہ آدمی ہے جو قیامت کے میدان میں نمازیں لے کر آئے گا، روزے لے کر آئے گا، زکوٰۃ لے کر آئے گا، حقوق اللہ کی کے ڈھیر ہوں گے، نیکیوں کے انبار ہوں گے، لیکن کسی کی زمین غصب کر لی ہوگی، کسی کا مال جو چھین لیا ہوگا، کسی کا حق ضائع کیا ہوگا، کسی کو گالی دیا ہوگا، کسی کی غیبت کی ہوگی، کسی کے جو ہے سے حسد کیا ہوگا، یہ بندوں کے حقوق ضائع کر کے آئے گا۔ وہ بندے اللہ کے سامنے پہنچ جائیں گے اور کہیں گے کہ اے اللہ یہ ہمارے حقوق ہیں، ان کے ذمے ہمیں دلوائیے۔ وہاں پر یہ روپیہ نہیں چلے گا، یہاں کا پیسہ نہیں چلے گا، وہاں تو بہت دور کی بات، آپ 15 کلومیٹر آگے جائیے، بنگلہ دیش کا بارڈر پار کر لیجئے تو یہ روپیہ وہاں نہیں چلتا ہے، وہاں ٹاکا چلتا ہے۔ جب اس دنیا میں صرف بارڈر پار کرنے کے بعد اس ملک کی کرنسی، اس ملک کا روپیہ دوسرے ملک میں نہیں چلتا تو یہاں کا مال، یہاں کا روپیہ پیسہ آخرت میں کیسے چلے گا؟ آخرت کا سکہ رائج الوقت اجر اور نیکی اور ثواب ہوگا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس آدمی کے نمازوں سے، روزوں سے، زکاتوں سے، نیکیوں سے حق والوں کو حق دیں گے، ان کی تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن حق والے ابھی باقی رہ جائیں گے اور وہ دعویٰ کریں گے اللہ ہمارے حقوق ان کے ذمے ہیں۔ اللہ فرمائیں گے ان کی نیکی تو ختم ہو گئی، اب جو ہے تمہارے گناہ ان کے اوپر ڈال دو۔ چنانچہ وہ لوگ اپنے اپنے گناہوں کو اس نمازی پر، اس روزے دار پر، اس حاجی صاحب پر ڈالنے لگیں گے۔ آیا تھا نیکیوں کا انبار لے کر، اور اب جہنم میں برائیوں، گناہوں، معصیتوں کے انبار کے ساتھ ان کو ڈالا جائے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا
کہ یہ آدمی مفلس آدمی ہے، کنگال ہے، غریب ہے، اتنی نیکیاں لے کر دنیا سے گیا، لیکن حقوق العباد کا لحاظ نہ کرنے کی وجہ سے جو ہے یہ صرف نہیں کہ سب نیکیاں ختم ہو گئی، بلکہ ان کے اوپر گناہوں کا ڈھیر، گناہوں کا انبار، گناہوں کا پہاڑ لاد دیا گیا۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے بندوں کے بھی حقوق ہمارے لیے ہیں۔ پھر ان میں اللہ کے رسول کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، اور رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ رشتہ داروں کے حقوق زندگی میں ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، ان کے خوشی میں شریک رہنا، ان کے غم میں شریک رہنا۔ جس طرح خوشی میں شرکت کریں کہ رشتہ داروں کے شادی میں جا رہے ہیں اور جو ہے رشتہ داروں کو تعاون بھی کر رہے ہیں، تحفہ اور گفٹ بھی لے کے جا رہے ہیں، اسی طرح ان کے غم اور مصیبت کے موقع میں بھی شریک رہنا۔ کہ ہمارا کوئی رشتہ دار اگر ہاسپٹلائز ہے، جو ہے بیمار ہے، تو ان کی خبر گیری کرنا، ان کی تیمارداری کرنا، وہ غریب ہے تو ان کا تعاون کرنا، ان کی مدد کرنا، یہ سب جو ہے رشتہ داروں کے حقوق ہیں زندگی میں۔ اور انہی حقوق میں سے میراث کا بھی مسئلہ ہے۔ زمانے جاہلیت میں ابھی ہمارے شاعر تو ابھی ہمارے شاعر صاحب نے فرمایا تھا، لڑکیوں زمانے جاہلیت کے ظلم اور لڑکیوں کے حقوق ضائع کرنے کے متعلق۔ زمانے جاہلیت میں لڑکیوں کو میراث میں ماں باپ کے زمین جائیداد میں کچھ نہیں دیا جاتا تھا۔ چنانچہ ایک صحابی ہیں حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ، وہ انتقال کر گئے اور ان کی ایک بیوہ بیوی اور 3 لڑکیاں تھیں، اور ان کے 2 بھتیجے تھے، ارفجا اور سوید نام کے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوا، اس مرحوم کے، اس صحابی کے دونوں بھتیجوں نے آ کر ان کے پورے مال پر قبضہ کر لیا۔ ان کی بیوہ بیوی کہتی رہی کہ اللہ کے بندے، سب مال تم لے جا رہے ہو، ہماری گزر بسر کیسے ہوگی؟ یہ یتیم بچیوں کی میں شادی کیسے کراؤں گی؟ یہاں تک کہ وہ بیچاری رو رو کر آفر کی کہ اگر تم پورے مال کو لے جانا ہی چاہتے ہو تو میری 2 بیٹیوں سے دونوں بھائی شادی کر لو، تمہاری 6 بہنیں ہیں تو کم از کم میرا بوجھ کچھ ہلکا ہو جائے گا۔ لیکن ایک بھی وہ نہیں سنے اور وہ سب مال پر قبضہ کر لیں۔ چنانچہ حضرت جو ہے اوس بن ثابت رضی اللہ عنہ کی اہلیہ محترمہ اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچی اور جا کر پورا ماجرا سنائی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر کا انتقال ہو گیا، 3 بیٹیاں ہیں، لیکن جو ہے ان کے بھتیجوں نے پورے مال پر قبضہ کر لیا، 1 درہم بھی اس نے نہیں چھوڑا۔ میں نے ان سے درخواست بھی کی کہ اگر تم سب مال لے جانا چاہتے ہو تو تمہاری بہنوں سے، چچزاد بہنیں ان سے شادی بھی کر لو، لیکن وہ ایک نہیں سن کر وہ سب مال لے کے چلا گیا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کچھ دیر خاموش رہے، وحی نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ میراث کے احکام، میراث کی آیتیں نازل ہوئی۔ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑے اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے، عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ اسلام سے پہلے عورتوں کو بالکل حصہ نہیں دیا جاتا تھا، بھتیجا حصہ لے کر جاتا، بیٹی محروم رہتی، بھتیجا مال کا مالک بن جاتا، اور خود بیوہ بیوی بیچاری جو ہے مارا مارا پھرتی رہتی تھی۔ ان کا یہ تصور تھا کہ مرد اور لڑکے ہی مال کے مالک بن سکتے ہیں، لڑکیاں مال کا مالک نہیں بن سکتی۔ چنانچہ اس پر یہ آیت نازل ہوئی، اللہ نے اعلان فرمایا کہ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑتے ہیں، للرجال مردوں کے لیے بھی حصہ ہے، وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے، مما قل منہ او کثر، مال تھوڑا ہو یا زیادہ، نصیبا مفروضا،
ایک دم مقرر حصہ ہے۔ نماز کے کچھ مسائل، روزے کے کچھ مسائل تو ایسے بھی ہیں کہ قرآن میں صراحتاً نہیں ہے، علماء نے استنباط اجتہاد کر کے نکالا ہے، لیکن میراث کے مسائل بالکل صریح ہیں، ہر ایک کا حصہ خدائی جو ہے قانون کے مطابق صراحتاً بیان کر دیا گیا ہے۔ چنانچہ کتنا پیچیدہ مسئلہ ہو، آپ کے پرکھوں میں، نسلوں میں کبھی میراث تقسیم نہ کیا گیا ہو، 10 پشت سے مال اسی طرح سے بغیر تقسیم میراث کے آ رہا ہو، آپ تفصیل لکھ کر جائیے جو ہے ادارہ فیض القرآن کے مفتی صاحب کے پاس، کسی اور دارالفتہ کے پاس، مفتی صاحب جو ہے سب پائی پائی کا حساب بتا دیں گے، ایک پائی بھی جو ہے حساب سے باقی نہیں رہے گا۔ اللہ نے بالکل صاف صاف حصہ بتا دیا اور اعلان کر دیا کہ جس طرح لڑکوں کا حصہ ہے اسی طرح لڑکیوں کا بھی حصہ ہے، جس طرح بھائیوں کا حصہ ہے اسی طرح بہنوں کا بھی حصہ ہے، جس طرح چچاؤں کا حصہ ہے اسی طرح پھوپھیوں کا بھی حصہ ہے۔ لڑکیاں بھی حصے دار بنیں گی، وہ محروم نہیں ہوں گی۔ مما قل منہ او کثر، کم مال ہو یا زیادہ ہو۔ اولاً ہمارے سماج میں تو میراث اور ترکہ تقسیم ہی نہیں کرتے، جن کے یہاں تقسیم کا رواج ہے، میری نگاہ میں ایسے لوگ، ایسے خاندان، ایسے واقعات ہیں کہ وہ اس طرح تقسیم کرتے ہیں کہ اچھا دھان کی زمین میں سے بہن کو 1-2 بیگھہ دے دو، روڈ سائڈ زمین نہیں دیں گے۔ اچھا بھیٹا باڑی کی زمین یہ بہن کو نہیں دیں گے، بھیٹا باڑی کی زمین صرف بھائی لیں گے۔ گھر میں جو سونا چاندی ہے وہ بہن کو نہیں دیں گے، جو پیتل تانبے کے دیگ ڈنڈے ہیں کہ وہ نہیں دیں گے۔ نہیں، قرآن نے اعلان کر دیا مما قل منہ او کثر، چاہے کم ہو یا زیادہ، ہر بھائی کا بھی حصہ ہے تو بہن کا بھی حصہ ہے۔ یہاں تک کہ اگر تانبے کا سامان گھر میں پرانا برتن رکھا ہوا ہے تو ان برتنوں کو بھی تقسیم کرو، اگر تقسیم کے قابل نہیں ہے تو اس کو بیچ دو، اس کے پیسے تقسیم کر دو، مگر ہر ایک کا حصہ ہے۔ یہ حصہ دینا اسی طرح فرض ہے جس طرح نماز پڑھنا فرض ہے، اس حصہ کو ماننا اسی طرح فرض ہے جس طرح سے اسلام کو، ایمان کو، نماز کو، روزے کو ماننا فرض ہے۔ اگر کوئی آدمی نماز کا انکار کر دے جس طرح وہ کافر ہے، اسی طرح اگر کوئی آدمی میراث کا انکار کر دے، بہن کے حصے کا انکار کر دے تو وہ بھی کافر ہے، قرآن کی آیت کا انکار ہے۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ ترکہ دیتے نہیں۔ کچھ جگہوں میں ایسا ہے تو بہن کو بلائیں گے کہ تمہارا بھی میراث میں حصہ ہے، جو ہے معاف کر دو، زندگی بھر تمہارے ساتھ میرا رشتہ رہے گا، اور معاف نہیں کرنے سے پھر پتہ چلے گا۔ فرماتا نہیں بھائی معاف کر دیا، معاف کر دیا۔ اس معافی سے معافی نہیں ہوتی، یہ زور و جبر کا معاف کرانا ہے، اس طرح معاف کرانے سے معاف نہیں ہوگا۔ ان کا حصہ ان کے حوالے کرنا ہی پڑے گا۔ ہاں وہ اپنے اختیار میں، اپنی ملکیت میں لے کر خوشی سے بھائی کو کچھ دے دے، وہ الگ مسئلہ ہے، ورنہ معاف اس طرح زور ڈال کر کرنا، زور ڈال کر کرانا، بھائی کا یہ کہنا کہ اگر کوئی بہن میراث کا نام بھی لی تو ان سے میرا رشتہ ختم، میں ان کا بھائی نہیں، وہ میری بہن نہیں۔ یاد رکھیے اللہ نے قرآن کریم میں اعلان کیا یوصیکم اللہ فی، یوصیکم، اللہ تم کو وصیت کرتے ہیں۔ وصیت کا معنی بہت تاکیدی نصیحت کرنا، تاکیدی حکم کرنا۔ اگر بتائیے ہمارے کوئی بزرگ دنیا سے جائے اور مرتے مرتے کوئی وصیت کر جائے تو نہ ہنجار اولاد ہی ہوگی کہ اس وصیت کو نہ مانے۔ اگر شریف اولاد ہے، سمجھدار اولاد ہے تو وہ ضرور اس وصیت کو مانے گی، کہے گی ہمارے باپ جاتے جاتے یہ وصیت کر کے گئے ہیں، ان کی وصیت کو نافذ کرنا ہے۔ تو اللہ رب العزت وصیت فرما رہے ہیں، حکم فرما رہے ہیں، تاکیدی حکم فرما رہے ہیں کہ للذکر مثل حظ الانثیین، کہ بھائی کا ڈبل حصہ، بہن کا آدھا حصہ۔ وہ آدھا بھی ہم دینے میں جو ہے مر رہے ہیں، ہم کو ڈبل کیوں؟ اولاد تو سب برابر ہے،
اگر ماں باپ زندگی میں اپنے مال میں اپنی اولاد کو تحفہ دے، ہدیہ دے، گفٹ دے، عطیہ دے، تو مسئلہ یہ ہے کہ برابر برابر دینا پڑے گا۔ مثلا 3 بیٹے ہیں، 2 بیٹی ہیں، عیدی دے رہے ہیں، سب کو 10-10 روپیہ کر کے 50 دو۔ یہ نہیں کہ ایک بیٹا کو 100 ٹکا دے دیا اور ایک بیٹا کو 50 دے دیا، بیٹی کو 20 روپے دے دیا، نہیں، تمام کو برابر دینا ضروری ہے۔ بخاری شریف میں واقعہ ہے کہ حضرت بشیر رضی اللہ عنہ، انہوں نے اپنے ایک بیٹا کو حضرت نعمان کو کچھ گفٹ کیا۔ حضرت نعمان کی ماں کے کہنے سے ان کی ماں بولی کہ یہ گفٹ میں اسی وقت مانوں گی جب اللہ کے نبی کو آپ گواہ بنائیں۔ چنانچہ وہ اللہ کے نبی کو گواہ بنانے کے لیے اللہ کے نبی کے دربار میں پہنچ گئے۔ یا رسول اللہ، یہ میرا بیٹا ہے نعمان، ان کی ماں جو ہے ان کو گفٹ دینے کے لیے بولی تھی، اس لیے میں یہ گھوڑا ان کو گفٹ کیا ہوں۔ اب ان کی ماں کہہ رہی ہے میں آپ کو گواہ بناؤں۔ یا رسول اللہ آپ گواہ رہیے۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری اور بھی اولاد ہے؟ کہا یا رسول اللہ اور بھی اولاد ہے۔ کیا سب کو تم نے اسی طرح گفٹ اور ہدیہ دیا؟ کہ نہیں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا تم یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری تمام اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک برابر سرابر کرے؟ انہوں نے کہا کیوں نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ ایسے ظلم والے کام پر میں گواہ نہیں بن سکتا ہوں۔ ایک بیٹا کو دینا دوسرے کو نہ دینا یہ ظلم ہے۔ زندگی میں دیں گے تو برابر سرابر دینا پڑے گا، لیکن باپ کے ماں کے انتقال کے بعد اگر وراثت تقسیم ہوگی تو لڑکا کو ڈبل، لڑکی کو آدھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس لڑکا پر یہ ذمہ داری ہے کہ اس بہن کی پوری زندگی جو ہے خبرگیری کرے۔ ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ لڑکیاں ویسے بھی کمزور ہوتی ہے، ان کا دل کمزور ہوتا ہے، صدمہ کا اثر ان کے دل پر زیادہ پڑتا ہے۔ ماں باپ کے جانے کا صدمہ، لہذا جو ہے بھائی کو ڈبل دیا گیا تاکہ وہ بہن کا بھی خیال رکھے۔ ماں باپ جس طرح ان کو جو ہے گفٹ دیا کرتے تھے، ماں باپ کے پاس وہ بیٹی آ کر 2-4 دن 10 دن رہ کر دل بہلا کر اپنے سسرال جاتی تھی، تو بھائی کے گھر میں بھی، بھابھی کے یہاں بھی وہ ان کے آنے کا راستہ کھلا رہے۔ ان کو خرچہ کرنا ہے زندگی بھر بھائی کو، اس لیے اللہ نے بھائی کو ڈبل دیا ہے، بہن کو آدھا دیا۔ اب بتائیے وہ بھائی جو یہ کہے کہ اگر تم میراث لے لیے تو تمہارا ہمارا رشتہ ختم، کیسے ختم؟ تم کو تو ڈبل اس لیے دیا گیا ہے تاکہ زندگی بھر تم بہن کا خیال رکھو، بہن کی خبرگیری کرو، بہن کے ساتھ شفقت کا، مہربانی کا اور خیرخواہی کا معاملہ کرو، اسی لیے تم کو ڈبل دیا گیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، میراث میں اپنی بہنوں کو، اپنی پھوپھیوں کو اور جو بھی رشتہ دار وراثت کے حقدار بنتے ہیں ان کو حق دینا یہ فرض ہے۔ اگر ہم نے اپنی بہن کو میراث نہیں دیا، ہم نے اپنے جو پھوپھی کو نہیں دیا، تو ان کی زمین جو ہم کھا رہے ہیں یہ دین ہے۔ اگر ظلمن دبائے رکھے ہیں تو ہم ان حدیثوں کے وعید کے مستحق ہیں، مصداق ہیں۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں من اقتطع شبرا من الارض طوقہ اللہ یوم القیامہ، طوقہ اللہ ایاہ یوم القیامہ من 7 ارضین۔ کوئی آدمی کسی کی زمین ایک بالشت اگر دبا کر ظلمن رکھ لے تو قیامت کے دن 7 زمین کا وہ حصہ ان کے گلے میں ہار بنا کر، توق بنا کر پہنایا جائے۔ حدیث میں ہے کہ شہید جو اپنی جان بھی اللہ کے راستے میں قربان کر دے ان کا ہر گناہ معاف ہو جائے گا الا الدین، مگر بندوں کے جو حقوق انہوں نے دبا رکھے ہیں، علامہ نووی فرماتے ہیں دین سے مراد صرف قرض نہیں، تمام حقوق العباد ہیں۔ بہن کا حق ہم نے مار کر رکھ لیا، پھوپھی کا حق میراث کا نہیں دے رہے ہیں، یہ سب ہمارے اوپر دین ہیں، حقوق العباد ہیں، یہ شہید کے بھی معاف نہیں، چاہے وہ اپنی جان اللہ کے راستے میں قربان کر دے۔ اس لیے ہم اپنی بہنوں کو میراث دینے کا رواج ڈالیں، اپنی پھوپھیوں کو دیں۔ ہم جو بھی گارجن ہیں جن کے پاس ایسی جو ہے آبائی زمینیں اور جائیدادیں ہیں وہ
حساب لگا کر مفتیان کرام سے معلوم کر کے ہر حصے والے کو ان کا حصہ دینے کی کوشش کریں. خدا کی قسم یہ حصے اگر آپ ادا کریں گے تو حلال روزی کے ذریعے اللہ آپ کی مدد کریں گے اور آپس میں مودت محبت پیدا ہوگی. حدیث میں آتا ہے کہ جو آدمی بھی اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے یبسط لہ فی رزق، ان کی روزی کشادہ کر دی جاتی ہے. وَيُنْسَى لَهُ فِي أَثَرِهِ، ان کی زندگی لمبی کر دی جاتی ہے، ان کی عمر میں برکت ہوتی ہے، ان کی زندگی جو ہے لمبی ہو جاتی ہے. اور ایک روایت میں ہے کہ رشتہ داروں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دی جاتی ہے. اسی لیے اگر ہم بہنوں کو میراث دیں گے ان کے دل میں ہماری محبت پیدا ہوگی، رشتہ داریاں اچھی چلے گی، جو ہے ایک دوسرے کے حقوق ادا کریں گے، اللہ راضی اور خوش ہوں گے، مقدر کی روزی حلال طریقے سے اللہ تعالیٰ دیں گے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بہنوں کو میراث میں حصہ دیں. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہن کو تو ابا نے دان دہیز بہت دیا تھا، شادی کے وقت سونا دیے تھے، 3 لاکھ کا جو ہے فرنیچر کا سامان دیے تھے. وہ زندگی کا معاملہ ہے. زندگی میں جو ابا نے ہدیہ کیا، عطیہ کیا، اس کا حساب مرنے کے بعد نہیں ہوگا. اب وہ ابا کا مال ہے ہی نہیں، ابا انتقال کر گئے، لہذا اب وہ ابا کا مال نہیں ہے. وہ جو ہے مال اب ان ورثہ کا ہے. ابا زندگی میں اپنے مال سے جو ہے بہن کو دیا تھا، اگر ابا نہیں ہوتے تو اے بھائیو تمہاری ذمہ داری ہوتی ان کو شادی دلانا. تم دیتے، تمہارا بوجھ ہلکا ہوا، ابا نے شادی کر دیا. اب اس کا حساب مرنے کے بعد نہیں لگایا جائے. میرے بھائیو دوستو بزرگوں، اس لیے ہم جو ہے اپنے رشتہ داروں کے میراث کو صحیح طریقے سے تقسیم کرنے کی کوشش کریں، اس کا نظام بنائے، اللہ بڑی برکتوں سے نوازیں گے. اور اللہ نے قرآن میں جو وراثت کے مسائل بیان کیے ہیں وہ قرب اور رشتہ میں جو قریب ہے ان کو اللہ نے وارث بنایا. کون زیادہ غریب ہے، کون زیادہ محتاج ہے، اس کا لحاظ نہیں کیا گیا. اگر اس کا لحاظ کیا جاتا تو بہت جھگڑا ہوتا. ہر آدمی، ہر بھائی کہتا میں زیادہ غریب ہوں، مجھے زیادہ دو. چنانچہ جو لوگ ریلیف تقسیم کرتے ہیں وہ جانتے ہیں. آج کسی گاؤں میں اگر ریلیف لے کے آپ پہنچ جائیں کہ بھائی 10 کٹس ہے، 10 غریب چاہیے، تو بہت مرتبہ جو ہے 50 آدمی جمع ہو جاتے ہیں. ہر آدمی کا دعویٰ ہوتا ہے کہ میں زیادہ غریب ہوں. تو اگر اللہ تعالیٰ غربت پر دار و مدار رکھتے تو بڑا اختلاف ہوتا، بہت جھگڑا ہوتا، ہر آدمی کا دعویٰ ہوتا کہ میں غریب ہوں. اس لیے اللہ نے قربت پر اس کا معاملہ رکھا. جیسے مثلا بیٹا نہیں ہے، آپ کسی کا انتقال ہو گیا تو اب بھتیجا وارث بنے گا. بھائی بھی نہیں ہے، مثلا بھائی ہے تو بھائی بنے گا، بھائی نہیں ہے تو بھتیجا بنے گا. بہت مرتبہ کیا کرتے ہیں، ایک آدمی ایسا ہے کہ ان کی صرف بیٹیاں ہیں، بیٹا نہیں ہے، تو ان کی بڑی کوشش رہتی ہے کہ زندگی میں کسی بھی طرح سے بیوی کے نام پر، بیٹیوں کے نام پر کسی طرح کر دوں بھتیجا کو نہ ملے. یاد رکھیے خدا ہی حق ہے، خدا نے دیا ہے، اور بھتیجا کو دیا تو بھتیجا کی بھی ذمہ داری ہے. اب جو یہ چچے زاد بہنیں بیچاری ہیں، ان کا کوئی حقیقی اور سگا بھائی نہیں ہے، ان کی خبر گیری اس چچے زاد بھائی کے ذمہ. صرف وہ میراث کا مالک نہیں، ان کی ذمہ داری بھی انہی کے اوپر. اسی طرح بہت مرتبہ کچھ لوگوں کی اولاد نہیں ہوتی، اللہ کی مرضی، اللہ جس کو چاہتے ہیں بیٹے دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں بیٹی دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں دونوں دیتے ہیں، جس کو چاہتے کچھ نہیں دیتے. تو وہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا ہے اور کاغذ بنا لیتا ہے تاکہ وہ پوری زمین جائیداد منہ والا بیٹا جو ہے وہ اس کا مالک بن جائے. یاد رکھیے منہ بولا بیٹا وہ حقیقی بیٹا نہیں. دوسرے کا بیٹا کبھی بھی اپنا بیٹا بن نہیں سکتا ہے. ہاں منہ بولا بیٹا بنانا، کسی کو اپنی پرورش میں لینا، یہ صحیح ہے، یہ سنت نبوی ہے. اللہ کے نبی نے بھی زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ کو منہ بولا بیٹا بنایا تھا.
لیکن وہ حقیقی بیٹا کے مانند نہیں ہے. ان کے ساتھ ہماری کوئی بیٹی ہے تو ان کے لیے پردہ بھی لازم ہے. ہاں وہ منہ بولا بیٹا ہے، وہ اگر آپ کی خدمت کیا ہے تو آپ ان کے لیے وصیت کر دیں. مرنے والے کو 3 حصہ میں 1 حصہ تک وصیت کا اختیار ہے. اب منہ بولا بیٹا کے نام پر 1 حصہ وصیت کر دی، مگر 2 حصہ آپ کے بھتیجوں کو، آپ کے قریبی رشتہ داروں کو ملے گا، منہ بولا بیٹا کو نہیں ملے گا. چاہے آپ سرکاری کاغذ میں نام لکھوا دیں، چاہے غلط طریقے سے ان کو دلوا دیں، مگر اللہ کے یہاں اس کا مواخذہ ہوگا. خدا نے، اللہ نے جو حصے مقرر کیے ہیں وہ حصے ہر حال میں لازم ہوں گے. کسی کو منہ بولا بیٹا بنا کر اس کو وارث نہیں بنا سکتے. اسی طرح کبھی کبھی معاملہ آتا ہے کہ ہمارا 3 بیٹا ہے، ایک بیٹا کا انتقال ہو گیا اور اس کا یتیم بچہ ہے، پوتا ہے مثلا. تو اب قربت کا اعتبار ہے، میرے 2 بیٹوں کو میرا میراث ملے گا، میں مر جاؤں گا تو. تیسرے بیٹا کی جو اولاد ہے وہ تو پوتا ہے، ان کو میرا مال نہیں ملے گا مرنے کے بعد. اس پر کچھ لوگ واویلا ہلہ کرتے ہیں کہ وہ بالکل یتیم ہے، بالکل بے گھر ہے، بے سہارا ہے، اب ان کو آپ محروم کر رہے ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ اپنی حکمتوں کو خوب جانتے ہیں. اللہ محروم کرنے نہیں کہتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے راستہ رکھے ہیں. اگر ان کو میراث دیتے تو وراثت کا حصہ تو وہ مقرر ہے، جتنا ہے اتنا ہی ملتا. اب اس یتیم پوتا کے لیے آپ جو ہے 1/3 مال کی وصیت کر دیجیے. 2 بیٹا ہے، ایک وہ پوتا ہے مثلا، تو پوتا کو آپ زندگی میں وصیت کر دیجئے کہ 1 حصہ میرے پوتے کو ملے گا، تو وصیت کے مطابق ان کو 1 حصہ مل جائے گا. مگر وراثت میں بیٹا کے رہتے ہوئے پوتا کو نہیں ملے گا. لیکن اس یتیم پوتا کی ذمہ داری دادا پر ہوگی اور دادا کے مرنے کے بعد ان دونوں چچاؤں پر ہوگی. ان دونوں چچاؤں کی ذمہ داری ہوگی کہ اس یتیم بچے کی پرورش کرے، اس کو صحیح تعلیم دے، اس کی صحیح دیکھ ریکھ کرے، ان کو ضائع ہونے نہ دے. بہرحال یہ میراث کا ایک نظام ہے، اللہ نے قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے، اور ہم دھڑلے سے ان قوانین کی مخالفت کرتے ہیں. بہنوں کو صحیح طریقے پر حصہ نہیں دیتے، جہاں دیتے ہیں تو وہاں پر جو ہے اسی طرح کرتے ہیں کہ بیٹا باڑی میں حصہ نہیں، روڈ سائڈ زمین میں حصہ نہیں، گھر میں جو زیورات ہیں ان میں حصہ نہیں، بس تھوڑی سی زمین کہیں دے دیے. یاد رکھیے کہیں کہیں ایسا کرتے ہیں کہ بہنوں کو بلا کر مردہ کھلا کر ان سے لکھوا لیتے کہ تم لکھ دو، نہیں لکھو گے تو آج سے تمہارا ہمارا رشتہ ختم. ایسے لوگ ظالم ہیں. آج دنیا میں چاہے ظلم کر کے ان جو ہے عورتوں اور نازک جو ہے صنف نازک کے مال کو قبضہ کر لے، مگر قیامت کے دن چاہے وہ جتنی نمازیں لے کر جائے، جتنے روزے لے کر جائے، جتنا حج اور عمرہ لے کر جائے، وہاں تو مفلس ہی ہوگا. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ سب نیکیاں حق والے لے لیں گے. بہن کھڑی ہو جائے گی، پھوپھی کھڑی ہو جائے گی، وہ دعویٰ کرے گی اے اللہ میرے بھائی نے میرا حق دنیا میں نہیں دیا، اس لیے جو ہے ہم کو آج حق چاہیے. بھائی کے نیکیوں میں سے بہن کو دیا جائے گا، نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو بہن کے گناہ بھائی کے اوپر ڈال دیے جائیں گے. اس لیے ہم میراث کا جو اسلامی قانون ہے، جو خدائی حق ہے، اس حق کو دینے والا بنے اور ظلم نہ کریں، کسی کے مال کو اس طرح سے غصب نہ کریں. بہت مرتبہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بہن بالکل یتیم ہے، بچی ہے، بھائی جوان ہے، جو ہے شادی شدہ ہے، تو بس وہ سمجھتا ہے کہ ان کی پرورش کر کے ان کی شادی دلا دو، بس ہو گیا. اب میراث میں ان کا جو ہے حصہ نہیں دیتے. نہیں، وہ یتیم ہے تو ان کے پاس اگر مال نہیں ہے تو بھائی پر ذمہ داری ہے پرورش کی. اگر تمہاری لڑکی ہوتی تو تم پرورش کرتے کہ نہیں؟ تمہارے باپ کی لڑکی کی تم کیوں پرورش نہیں کرو گے؟ لیکن میراث میں ان کا حصہ ہوگا. وہ حصے دار اسی طرح بنے گی جس طرح جوان بہنیں بنتی ہیں، جس طرح بھائی بنا ہے بس بھائی کا ڈبل ان کا آدھا.
اگر جو ہے بہن کو، اس یتیمہ کو جو ہے آپ نہ دیں تو قرآن نے اعلان کر دیا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا وسیصلون سعیرا۔ جو لوگ یتیموں کے مال کو ظلمن کھاتے ہیں وہ مال نہیں کھاتے، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں، اور یہ دہکتی ہوئی آگ میں ان کو جہنم میں جلنا پڑے گا۔ اس لیے اگر کسی گھر کے آدمی کا انتقال ہو جائے اور ان کے ورثہ میں کوئی نابالغ بچہ ہو تو وہاں بڑا معاملہ ہوتا ہے۔ اس نابالغ بچے کی رضامندی اور خوشی سے بھی اس مال کو آپ دوسری جگہ خرچ نہیں کر سکتے۔ اگر 3 کپڑے کا باپ کو کفن دے دیے، اماں کو 5 کپڑے کا کفن دے دیے، لیکن جنازہ اور تابوت میں رکھنے، اوپر ڈالنے کے لیے چادر خرید کے لائے اور وہ ماں باپ کے مال سے لائے اور ورثہ میں کوئی نابالغ ہے تو یہ جو ہے چادر اس کے اوپر ڈالنا جائز ہے، کیونکہ اسی نابالغ بچہ کا بھی مال اس میں لگا۔ ہاں کوئی بالغ اگر اپنی طرف سے وہ چادر خرید کر لا کر ڈالے تو کوئی حرج نہیں۔ یہاں پر بہت مرتبہ کیا کرتے ہیں، میت کے ساتھ چاول بھیجتے ہیں قبرستان، اور وہ ماں باپ کا جو گھر میں چاول رکھا تھا وہی لے جاتے ہیں۔ اگر اس میں کوئی نابالغ ورثہ میں ہے، بالغ ہے تو کوئی بات نہیں، سب کی خوشی سے اگر کوئی صدقہ کرے، خیرات کرے اور جو ہے آنے والے مہمانوں کو کھانا کھلائے، کوئی حرج نہیں۔ مگر کوئی نابالغ ہے تو پھر جو ہے ترکہ میں سے، میراث میں سے مہمانوں کو بھی نہیں کھلا سکتے۔ اب بتائیے تابوت کے اوپر کا کپڑا بھی نہیں ڈال سکتے۔ اس لیے یتیموں کے مال میں بھی ہم کو بہت احتیاط کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ زندگی میں ہمارے جو بھائی ہیں، جو بہن ہیں، جو ماموں ہیں، چچا ہیں، اہل خاندان ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کے بڑے حقوق ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب رشتہ کو پیدا کیا، رحم کو پیدا کیا، تو اللہ کے سامنے وہ رشتہ کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کہ اللہ لوگ تو مجھے توڑیں گے۔ اللہ نے فرمایا کیا تم اس سے راضی نہیں ہو؟ جو تم کو توڑے گا میں اس کو توڑ کے رکھ دوں گا، جو تم کو جوڑے گا میں اس کو جوڑ دوں گا۔ اللہ نے یہ فرمایا۔ یہ رشتہ عرش کے رحمان کے عرش میں لٹک رہا ہے اور ہمیشہ دعا کرتا ہے کہ اے اللہ جو مجھے جوڑے تو اس کو جوڑ، جو مجھے توڑے تو اس کو توڑ۔ لہذا رشتہ داروں کے حقوق کو ادا کرنا ضروری۔ ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا کوئی رشتہ دار ہمارے گھر میں شادی میں آیا تھا تو ہم بھی ان کے یہاں جائیں گے، اگر کوئی نہیں آیا تو ہم بھی نہیں جائیں گے۔ کوئی اگر ہمارے خوشی غم میں آتا ہے تو ہم بھی جاتے ہیں، ہم اس کو حسن سلوک کہتے ہیں۔ حدیث میں ہے یہ صلہ رحمی نہیں، یہ تو عدلہ کا بدلہ ہے۔ وہ آیا آپ بھی گئے۔ صلہ رحمی تو یہ ہے کہ جو آپ کے گھر میں نہیں آیا آپ ان کے گھر میں جائیں۔ صل من قطعک، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو۔ تمہارے گھر کے قریب تمہارے بھتیجا، تمہارا چچا، تمہارا رشتہ دار تم سے حسد کرتا ہے، تم پر ظلم کرتا ہے، تم ان کے ساتھ خیر خواہی کرو، تم ان کے ساتھ انصاف کرو، ان کے ساتھ ہمدردی کرو، تو اللہ اس کا اجر بھی دیں گے، تمہاری عمر بڑھے گی، تمہاری روزی میں برکت ہوگی۔ آج ہم کیا کرتے ہیں، کوئی ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرے تو ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ نہیں، اسلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے صل من قطع، جو رشتہ توڑے ان سے تم رشتہ جوڑو، جو تم پر ظلم کرے اس کو تم معاف کرو، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تم ان کو برائی کا بدلہ برائی سے مت دو، برائی کا بدلہ اچھائی سے دو۔ بتائیے اگر ہم اس طرح برائی کا بدلہ اچھائی سے دینے والے بن جائیں گے تو کبھی کسی رشتہ دار سے نا اتفاقی نہیں ہوگی۔ کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم ظلم نہیں کرتے مگر ہمارا رشتہ دار ہم پر ظلم کرتا ہے، تو وہ ان کا عمل ان کے ساتھ، ہم ان کا بدلہ برا نہیں دیں گے، ہم ان کے لیے اچھا سوچیں گے، ان کو اچھائی کا بدلہ دیں گے، اچھا بدلہ دیں گے،
چاہے وہ ہمارے ساتھ برا سوچے، ہمارے ساتھ برائی کا معاملہ کرے، تو دنیا میں اللہ کے نبی کا وعدہ ہے کہ ہماری عمر میں بھی برکت ہوگی۔ دیکھیے عمر جو متعین ہے، 60 سال کی عمر لے کر آئے ہیں، ایک دن عمر بڑھ نہیں سکتی، لیکن یہ ایک طریقہ ہے کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے تو عمر بھی لمبی ہوگی، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک کریں گے، اچھا سلوک کریں گے تو ہماری روزی میں بھی برکت ہوگی۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے بنیں۔ اگر ہم جو ہے ہمارے خاندان میں کسی کا انتقال ہو جائے تو ان کی وراثت کو صحیح اسلامی طریقے کے مطابق تقسیم کریں، تقسیم کروائیں۔ اگر ہمارے پاس کچھ زمینیں جائیداد اس طرح ہے کہ ہمارے ابا نے ہماری پھوپھی کو نہیں دیا، ہمارے دادی نے ان کی بہن کو نہیں دیا، سب زمین آ کے ہمارے پاس جمع ہو گئی، تو ہم حساب لگا کر ان کے خاندان تک ایک ایک پیسہ پہنچانے والے بنے۔ ایسی مثالیں موجود ہیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے اپنے آبائی زمینوں کو اسی طرح سے فروخت کر کے ایک ایک وارث کو حضرت نے اس کا جو ہے حق پہنچایا۔ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی تقریر میں کئی سال پہلے ایک مرتبہ سنا تھا کہ میں اپنے ایک استاد کے پاس شہد لے کر گیا، تو استاد نے کہا کہ شہد جس باغ سے توڑ کر لائے ہو اس باغ میں تمہاری بہن کا حصہ تم نے دیا کہ نہیں؟ استاد نے پوچھا تو حضرت نے مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ میری کوئی بہن ہی نہیں ہے، میں تو باپ کا اکیلا ہوں۔ کہا اچھا تمہارے پھوپھی کا کوئی حصہ، تمہارے ابا نے اس باغ میں تمہارے پھوپھی کا حصہ دیا تھا کہ نہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے ابا بھی اکیلے، ان کی بھی کوئی بہن نہیں تھی۔ کہا تمہارے دادا؟ کہا حضرت یہ تو مجھے پتا بھی نہیں، اس وقت میں پیدا بھی نہیں ہوا تھا، جب میں پیدا بھی نہیں ہوا اس وقت کی بات مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں حضرت؟ تو حضرت مسکرا کر فرمایا اچھا رکھ دو۔ دیکھیے اس باغ میں، اس باغیچے میں شہد مکھی نے چھتا لگایا، باغیچے کے پھلوں اور پھولوں سے رس چوس کر شہد بنا، اس کے بارے میں تحقیق کی جا رہی ہے کہ اس باغیچے کا میراث تقسیم ہوا کہ نہیں۔ اگر نہیں ہوا ہے تو اس باغیچہ کے پھل میں پھول میں بہن کا حق ہے، پھل میں پھول میں پھوپھی کا حق ہے، اور اوپر کی دادا کی بہن کا حق ہے، تو وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ ہمارے اکابر کیسے کیسے تقوی والے تھے، اولئک آبائی، یہ ہمارے روحانی باپ تھے جو انہوں نے اسلام پر مکمل عمل کر کے دکھایا۔ یہ تو ہمارے اکابر تھے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، تحدیث بالنعمت کی طور پر کہہ رہا ہوں، میرے والد محترم، میرا گھر چھترگاچھ ہے، وہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب جو کاشی باری میں بہت دن تک رہے، ان کے شاگرد تھے۔ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب صاحب نسبت بزرگ تھے، ان کے استاد ہونے کا یہ اثر تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں جب 1952 سے 56 تک اس علاقے میں بھی وہ کھتیان کا کام ہوا اور سروے کا نظام ہوا، تو ہمارے خاندان میں دور دور کے جو رشتہ داروں کا بھی نام انہوں نے کھتیان میں چڑھا دیا۔ آپ کو تعجب ہوگا، ہمارے دادا کی ایک بہن کی شادی ہوئی تھی داس پارا کی طرف، جوگی وٹا نام سے، ایک کی شادی ہوئی تھی ادھر حضرت ماسٹر عبدالحمید صاحب کے گھر سے اور بہت دور ہلیا، ان کی لڑکی کی شادی پھر بشن پور بیرپور، بہت دور، اتنے دور دراز کے، کبھی وہ میراث کے لیے آ بھی نہیں سکتے تھے اتنے دور سے، لیکن سب کا نام کھتیان میں چڑھا دیا۔ یہ بزرگوں کی تربیت اور صحبت کا اثر۔ چنانچہ الحمدللہ میرے ابا اماں انتقال کیے تو ہم گھر کے لگن بیگ کا بھی حساب لگا کر بہنوں کو حصہ دیے، اور کسی نے مخالفت نہیں کی، کسی نے نہیں کہا، غیر عالم بھائیوں نے بھی نہیں کہا کہ اس میں بہن کو دینے کی کیا ضرورت، کیونکہ یہ مزاج ابا نے بنایا تھا۔
اس لیے میرے بھائیوں، اگر ہم تھوڑی سی محنت کریں گے، نسلوں میں انشاءاللہ میراث دینے کا طریقہ چلے گا، سب کا ثواب ہم کو ملے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔